بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جب اللہ تمہاری قسمت بدلنا چاہتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں یہ 3 نشانیاں یا ان میں سے ایک نشانی ظاہر ہونے لگے تو آپ کے لیے بہت بڑی خوشی اور خوشخبری کی بات ہوگی، کیونکہ یہ نشانی ہے، اشارہ ہے کہ اب اللہ آپ کی قسمت بدلنے کا فیصلہ فرما چکے ہیں۔ بس آپ کی قسمت بدلنے ہی والی ہے۔ محترم ناظرین، یہ زندگی کا دستور ہے کہ دکھ والی رات میں نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، یہ مشکل وقت بس وقتی ہے۔ جب اللہ نے آزمائش دی ہے تو اس سے نکالنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ سے اس طرح کا تعلق بناؤ کہ وہ تمہیں تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکے اور تم رو رو کر اپنی بات منوا لو۔ ایک دن تم یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا؟ جس انسان کا اس بات پر ایمان ہے کہ میرے اختیار میں جو کچھ تھا میں نے کر لیا، اب آگے میرے اختیار سے باہر ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ برحق ہے، تو ایسے انسان کو کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ غم اور صدمہ ضرور ہوگا، لیکن پریشانی اور ذہنی ٹینشن نہیں ہوگی۔ دل مطمئن ہوگا۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا قسمتوں کا بدل جانا اور تقدیروں کا پلٹ جانا ممکن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے کوئی اشارے ظاہر کرتا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت بدلنے والا ہے؟ تو یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے تو کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور جان رکھو زمین و آسمان تک اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت پر نظر انداز ہو سکے۔ اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تمہیں تمہارے حال پر چھوڑا ہے؟ تو سنو، وہ اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے درخت اگاتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہت بہتر ہوگا، اور یہ خوشخبری اللہ نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جو تمہاری قسمتیں بناتا اور بگاڑتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لہٰذا بندے کو اسی سے دعا اور اس پر پورا توکل کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، تمہارا مقصد تمہاری زندگی نہیں بناتا بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ اور جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ میسج ہے، انہیں غور سے سنو۔ جس طرح کوئی خزانہ سانپ کے بغیر اور پھول کانٹے کے بغیر نہیں ہے، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ قسمت تب بھی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کرے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ یاد رکھو، تمہارا حق پر قائم رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری قسمت پلٹنے والی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کی نظریات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔
اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگے اور تم اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی طریقی کو اپنے علم و عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے مطابق روشن کرنا شروع کر دو تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ کاتب تقدیر پھر سے تمہاری قسمت لکھنے والا ہے اور تمہاری زندگی کے سارے ٹیڑھے راستے سیدھے اور صاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، عرش والا تمہارا دل اور عمل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے اور تقدیریں بدل جایا کرتی۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو، یاد رکھو دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، اور جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو تقدیر اور قسمت کو بدل دیتی ہے، اور اس کے لیے ایک مقدر کا موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب پڑھ رکھے۔ تمہاری قسمت جگانے کو تو خدا کا نام ہی کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام ہی کافی ہے۔ توکل موسیٰ جیسا ہو تو قسمت یوسف کی طرح بدلتی ہے۔ قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، مطمئن ہو جاؤ۔ جو گہرا یقین تم نے اللہ پر کیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزے تمہاری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے تو ہر مومن کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ وہ تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہے۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔